سانحہ اوجڑی کیمپس جب راولپنڈی اسلام آباد میں راکٹوں کی بارش تھی۔ یہ کیا ہے واقعہ، اس کے کیا حقائق، کیا وجہ تھی؟ وہ ایک عام سی صبح تھی جس میں باقی دنوں سے تھوڑی زیادہ گرمی کے علاوہ کچھ بھی الگ نہیں تھا۔ لوگ اپنے دفاتر پہنچ کر اپنے کام کی ابتدا کر رہے تھے۔ اسکولوں میں زیادہ تر بچوں کا پہلا پیریڈ ختم ہونے والا تھا اور گھریلو خواتین اپنے اپنے کام نمٹا رہی تھیں کہ اچانک راولپنڈی اور اسلام آباد دھماکوں سے لرز اٹھے۔ جڑواں شہروں کے مکینوں کو ایسے لگا کہ جیسے پاکستان کے دارالحکومت کو کسی دشمن نے چاروں طرف سے گھیر کر اس پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ کئی گھنٹوں بعد پتہ چلا کہ اسلام آباد پر کسی دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم کے قریب پاک فوج کے گولہ بارود کے ذخیرہ گاہ میں، جو کہ اوجڑی کیمپس میں واقع تھا، صبح 9:45 پر اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی اور سارے کیمپ میں ہر جگہ آگ کے لاوے بھڑکنے لگے اور حرارت اس قدر بڑھ گئی کہ کیمپ میں پڑے میزائل چاروں طرف خود بخود چل پڑے۔ پورے علاقے میں میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ میزائل ہر طرف برس رہے تھے، ان کی کوئی سمت نہیں تھی نہ ہدف۔ دھماکے پر دھماکے ہوتے چلے جا رہے تھے اور جو بھی چیز ان میزائلوں کی زد میں آ رہی تھی اس کا وہی شروع ہو رہا تھا جو میزائل کی زد میں آنے والی کسی بھی چیز کا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ 10 اپریل 1988 کو پیش آیا۔ اس حادثے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 103 افراد جاں بحق جبکہ 1300 سے زائد زخمی ہوئے، مگر غیر سرکاری اندازوں کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد اس سے زائد تھی۔ ہلاک ہونے والوں میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے والد اور سابق وفاقی وزیر حقان عباسی بھی شامل تھے۔ اس سانحے نے اہل پاکستان کو ششدر کر دیا۔ اس نے قومی سلامتی اور امن و امان کے حوالے سے بہت اہم سوالات کھڑے کر دیے۔ 12 اپریل 1988 کو وزیر اعظم محمد علی جنیجو نے لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ خان کی سربراہی میں 2 رکنی کمیشن قائم کیا، جسے ہدایت کی گئی کہ وہ 10 دن کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرے کہ اسلحے ڈپو میں آگ لگنے کے اسباب کیا تھے اور ان اسباب کے ذمہ دار کون افراد تھے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 اپریل 1988 کو پیش کر دی، مگر یہ رپورٹ نہ تو کبھی عوام کے سامنے آئی اور نہ ہی کبھی قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر آئی۔ گزرے 3 اشروں میں اوجڑی کیمپ سانحے کے بارے میں پاکستان کے کسی ادارے نے عوام کو پورے سچ سے آگاہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی مفروضے اور افسانے منتقل ہوتے رہے ہیں۔ پہلا مفروضہ کچھ یوں ہے کہ اوجڑی کیمپ میں افغان مجاہدین کے لیے خطرناک اسلحہ رکھا جاتا تھا۔ ایسے ہی اسلحے کی ایک نئی کھیپ آ رہی تھی، اسے ٹرک سے اتارتے ہوئے کچھ گڑبڑ ہو گئی، آگ لگ گئی اور ڈپو میں رکھے میزائل چاروں طرف خود بخود برسنا شروع ہو گئے، یعنی اسے مکمل طور پر ایک حادثہ قرار دے کر سب کی گلو خلاصی کر دی گئی۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں ایک اور مفروضہ جس کے مستند ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں کچھ یوں ہے کہ امریکی حکام اوجڑی کیمپ میں رکھے اسلحے کا حساب کتاب کرنے آ رہے تھے، بجائے انہیں حساب کتاب دینے کے ہمارے کچھ اپنوں نے اس کیمپ میں دھماکہ کروا دیا اور بات گئی رات گئی۔ اس حوالے سے ایک سابق وفاقی وزیر کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جنرل ضیاء نے اوجڑی کیمپ میں آگ لگوائی کیونکہ امریکہ کے دیے ہوئے میزائلوں کا ریکارڈ ضائع کرنا مقصد تھا۔ اور ایک تیسری کہانی جو ان دھماکوں کے بارے میں جوڑی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے خیبر ایجنسی کے مقام جمرود میں 2 گروہوں کی لڑائی کا بہانہ بنا کر جنرل ضیاء الحق کو مجبور کیا کہ یہ راکٹ راولپنڈی میں ہی کہیں رکھ دیے جائیں اور بتایا کہ راکٹ بغیر وار ہیڈ کے ہیں، اس لیے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کوئی اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ راکٹ اوجڑی کیمپ میں وقتی طور پر رکھ دیے گئے۔ پھر کسی طرح سے راکٹس کے ذخیرے میں دھماکہ کیا گیا جس سے وہ راکٹ یکے بعد دیگرے ہوائیاں بن کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ ایک اور مفروضہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر امریکہ کا ایک ہوائی جہاز بغیر شیڈول کے پاکستان پہنچا تھا، جس سے کچھ اسلحہ رات کی تاریکی میں اوجڑی کیمپ میں پہنچایا گیا۔ اس رات کے اگلے دن ہی صبح 10 بجے کے قریب اوجڑی کیمپ میں دھماکہ ہو گیا۔ تو یہ وہ مفروضے تھے جو ان دھماکوں کے بارے میں جوڑے جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے آج تک پاکستانی قوم کے سامنے نہیں آ سکی، لیکن کچھ عرصہ قبل ایک امریکی صحافی بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں اس واقعے سے متعلق نئے انکشافات کیے۔ یہ صحافی امریکی قومی سلامتی کے اداروں کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں اور 4 امریکی صدور کے ساتھ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے معاملات پر معاون خصوصی بھی رہے ہیں۔ میں لکھتے ہیں کہ 2012 میں مجھے ہندوستان کے 2 سابقہ فوجی افسروں نے بتایا کہ ان کے جاسوس ادارے یعنی کہ را نے اوجڑی کیمپ کو تخریب کاری سے تباہ کیا تھا،
تاکہ پاکستان کو کشمیری اور سکھ باغیوں کی مدد کرنے کی سزا دی جا سکے۔ او جی ڈی کیمپ سانحے پر پہلے کمیشن بنا اور پھر کمیٹی، مگر عوام آج بھی حقائق کے منتظر ہیں اور نہ جانے کب تک حقائق کے منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔